شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العظيم۔ دوستو، عزیزو اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اس دنیا میں کہ جو بھی بشر آیا ہے اس کو اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ ویسے تو دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت اور کل شیء ہالک الا وجہ، جان والے سبھی کی روح نکلے گی اور چیزیں سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی ہستی باقی رہنے والی ہے تو بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب کو جانا ہے، آج وہ چلے گئے، کل ہم چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کو بھی مقدر کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عمر کو بھی مقدر کر دیا ہے۔ ایک لمحہ عمر کا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا زندگی کا، اور ایک لمحہ، ایک سیکنڈ روزی سے متعلق بھی بندے کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جہاں کی روزی، جس جگہ کی روزی لکھی ہوئی ہے، بندے کو وہاں ضرور روزی مل کر کے رہے گی۔ موت کے متعلق تو سب یہ یقین کرتے ہیں، چونکہ تجربہ ہوتے رہتا ہے راتی میں مردوں کو دیکھنے سے کہ موت آتی ہی ہے، مگر روزی کے متعلق کمزوری ہے ہماری۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتے رہتی ہے، اسی طرح روزی بھی انسان کو ڈھونڈتے رہتی ہے، بس مقدر کی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلاتے ہیں اس طریقے سے کہ ہر بشر کو اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے، اور اس حاضری کا ذریعہ موت ہے۔ کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مزے ختم ہو جائیں گے، عیش و عشرت ختم ہو جائیں گے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس ہمارا مرنا اور جینا ہے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا تو عجیب عقیدہ ہے کہ آخرت میں تو ہمیں زندہ ہونا ہی ہے، مگر ہماری روح کو موت نہیں۔ دفن کیے جانے کے فوراً بعد جب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں 40 قدم، سوال ہوتا ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک، آپ کا رب کون ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، جن بندوں نے، جن بندیوں نے تیاری کر لی ہے، ان کے حالات ایسے گزرے ہیں کہ قابل رشک۔ حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق آتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب منکر نکیر پہنچے اور ان سے سوالات کیے، پہلے ہی سوال میں انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 گز زمین کے نیچے آئی ہوں تو کیا اپنے رب کو بھول جاؤں گی اتنا سفر کرنے پر؟ پوچھنے کے لیے آ گئے ہو کہ آپ کا رب کون ہے؟ اللہ اکبر! کیا ایمان رہا ہوگا؟ اللہ ویسا ایمان ہم سب کو عطا فرمائے۔ انتقال کے وقت بہت سے اہل اللہ ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے گئے، پردے کے پیچھے سے
زیارت تو نہیں ہو سکتی تھی، ملاقات کہہ لیجیے پردے کے پیچھے سے، تو خیر خیریت پوچھی۔ اس کے بعد یہ پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ فرمایا بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ خوش ہو جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ کہ دنیا میں کوئی خواہش ہے تمہاری؟ کہاں، 35 سال ہو گئے ہے، رطب تازہ کھجور مجھے نہیں ملی۔ تازہ کھجور عرب میں ملتی ہے، مدینہ طیبہ کے مکہ معظمہ کے دسترخوان پر حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو نصیب ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ وہ بہت پریشان تھے کہ اب 2-4 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہوگا، کیسے انتظام ہو سکتا ہے؟ تو اتنے میں کوا آیا اور کھجور ڈال کر کے چلا گیا۔ انہوں نے اٹھا کر اندر پیش کی کہ اسے کھا لیجئے، تمہاری امید پوری ہو جائے گی۔ کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا کوا ڈال گیا ہے۔ 35 سال سے اسی تحقیق میں کہ کھجور میں جو کھجور کے باغات جو بکتے ہیں بازار میں وہ شرعی روشنی میں بکتے ہیں یا ویسے ہی؟ 35 سال ہم نے گزار دیے ہیں حرام سے بچتے ہوئے، مشتبہ سے بچتے ہوئے، اور کوا کہاں سے لائے کچھ معلوم بھی نہیں، ہم کھا لیں گے، چلو نکلو۔ ہم اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، تم ہماری لو دنیا کی طرف لگا رہے ہو، ہمارا دھیان دنیا کی طرف لگا رہے ہو۔ ہٹ گئے اور آواز سن رہے تھے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ یہ تیاری مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ جن بندوں نے، جن بندیوں نے کچھ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نواز دیا۔ سب کو جانا ہے، ہاں، جب کوئی عزیز چلے جاتا ہے، کوئی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، یا علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایسی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے نفع زیادہ وابستہ ہو تو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور رشتہ داروں سے بڑھ کر ایک ہی دن کا 2 دن کا بچہ انتقال کر دے جائے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں نے اس کے لیے لمبا زمانہ بتایا ہے۔ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی مگر اتنی نہیں ہوتی۔ اور اگر 15 یا 19 سال کا اگر بچہ یا بچی انتقال کر جائے تو پورے ہی خاندان کو یکساں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے نفع کی بڑی امید ہے۔ اس لیے جس شخصیت کا نفع زیادہ ہوتا ہے اس کے انتقال پر صدمہ بھی بہت ہوتا ہے، نفع پر صدمہ ہوتا ہے، اور اسی پر صبر کیا جانا چاہیے، اسی پر صبر۔ اللہ سے بندے شکایت نہ کریں، کبھی ان کو موت نہیں آنی چاہیے تھی، موت آ گئی، یا اگر مگر بھی نہ کرے کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو شاید ان کا انتقال نہ ہوتا، اگر ہم وہ کر لیتے تو شاید ان کا انتقال نہ ہوتا، اگر مگر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، عربی زبان میں اگر جو لفظ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کے لیے لو کا لفظ آتا ہے، لو کان کذا و کذا، اگر ہم ایسا کر لیتے تو یہ نفع ہو جاتا، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ یہ شیطان کی سواری مقدر ہے، موت آ جاتی ہے، بہانے سے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر خود کو نہیں بچا سکتے، خود کی اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ گئے تھے دھلیا، ہمارے مولانا عبد الرحمن کی والدہ بیمار تھی، یہاں سے جاتے جاتے تو ڈاکٹر نے خود کہا کہ میرے والد بھی انتقال کر گئے، ہم علاج نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر کے والد خود کبھی انتقال کر گئے، شعیب صاحب وہاں پر دھلیا میں دعا کر دیجیے میرے والد کی مغفرت کی، میں نے علاج کر پایا۔ معلوم یہ ہوا شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، موت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے بہانے سے اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، پیچھے والوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مفسر قرآن رئیس التفسیر، کہ ایک دیہاتی نے میرا دماغ کھول دیا، اسے کہا کہ آپ کے والد صاحب اللہ کے یہاں تشریف لے گئے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گی۔ حضرت عباس تھے وہ، مگر تمہارے لیے بھی بڑا نفع چھوڑ کر کے گئے۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ خصوصی عمومی رحمتیں اور ہدایت سے تم کو نوازیں گے، یہ تو یقینی بات ہے۔ ہم تو امید کرتے ہیں کہ والد کی مغفرت ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن تمہارے لیے تو خزانہ چھوڑ کر کے گئے۔ جو بندے، جو بندیاں صبر کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو خاص رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، عام رحمت بھی عطا فرمائیں گے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، ہدایت بھی ملیں گے۔ آپ کے والد صاحب تو آپ کے لیے بڑا نفع چھوڑ کر کے گئے، فرمایا
دیہاتی نے ہمارا دماغ کھول دیا، دیہاتی نے دماغ کھول دیا کہ دیکھو قرآن پر اس کی کتنی باریک نظر ہے. یہ کہتے ہوئے تسلی دی. یہ خوشخبری ہم سب کے لیے. موت تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آتی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے جسے انسان کبھی موت سمجھتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے، اور موت سے کبھی نہیں ڈرتا، اور نہ ڈرنے والی چیز موت کا سبب بن جاتی ہے. تفسیر میں واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک خاتون کو ایک بچی پیدا ہوئی. خادم سے کہا کہ ذرا اس کے لیے انتظام کیجئے. وہ باہر جا رہے تھے، ایک صاحب ملے رستے میں اور کہا یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ بڑی بدنصیب ہے، 99 لوگوں سے یہ منہ کالا کریں گے اور ایک مکڑی سے اس کا انتقال ہو جائے. تو اس نے سوچا کہ میں ایک چھرا لوں اور اس کو کیوں نہ قتل کر دوں، لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. گیا اور اس نے پیٹ پھاڑ دیا اور وہ بھاگ گیا جان بچانے کے لیے، اور ماں نے فوراً ٹانکے مار دی. بچی زندہ ہو گئی، جوان ہو گئی، اپنے راستے سے جو مقدر تھا گزر گئی. یہ صاحب بھی کہیں رہے، مالدار ہو گئے، کما کر شہر میں آیا، اور انہوں نے سوچا کہ پورے علاقے کی سب سے زیادہ حسین جو عورت ہوگی خوبصورت، میں اس سے شادی کروں گا. ایک بڑھیا سے کہا ہم کو شادی کرنا ہے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ حسین یہی بچی، یہی بچی سب سے زیادہ حسین ہے. بات چیت ہو رہی تھی میاں بیوی کی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے ماجرا بتایا کہ میں تو ہوں یہیں کا، ایک بچی اس طرح سے پیدا ہوئی تھی، میں اس کو قتل کر کے اتنے سال پہلے 25-30 سال پہلے بھاگ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنے ٹانکوں کے نشانات بتائے، وہ بچی میں جس کو تم مارنا چاہ رہے تھے اور اللہ جلانا چاہ رہے تھے تمہیں جی گئی. تم نہیں مار سکتے، اللہ ہی مارتے اور اللہ ہی جلاتے. تو کہا کہ ایک مکڑی کے ذریعے سے تیری موت آنے والی ہے. یہ 2 باتیں تھیں، اور میں نے اس لیے تمہیں قتل کر دیا تھا کہ تم اتنے لوگوں سے منہ کالا کرو گی. تو کہا وہ سب کچھ میں کر چکی ہوں جو میرے مقدر میں تھا. تو پھر ایک عالیشان مکان بنایا حفاظت کے لیے کہ نہ کوئی کیڑا آئے، نہ کوئی مکوڑا آئے، نہ کوئی چوٹی آئے. مگر ایک دن یہ وقت بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مکڑی سامنے سے آ گئی. تو عورت نے خود کہا کہ وہ مکڑی آ رہی جس سے آپ مجھ کو ڈرا رہے تھے. میں ڈروں گی؟ میں تو ابھی پاؤں سے اس کو مسل دیتی ہوں. پاؤں سے اس کو مسلا. وہ زہریلی مکڑی تھی، اس کا زہر پاؤں کے ذریعے سے جسم میں چلے گیا اور فوراً موت ہو گئی. دیکھو مکڑی جس کو یہ سمجھ رہی تھی عورت کہ میں اس سے مر نہیں سکتی، وہ موت کا ذریعہ ہے. اور یہ سانپ بچے کو، چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیتے، مگر زندگی تھی باقی تو وہ بچی بچ جاتی. موت اور زندگی اللہ کی طرف سے ہے، ایک لمحہ کسی کا آگے پیچھے نہیں ہوتا. بس شرط یہ ہے کہ جو بندے چلے گئے ان کو ہم یاد کر کے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، صدقے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے ایصال ثواب کرتے رہے. اور اپنے لیے بھی ہم فکر کریں. ایک دن ہمیں جانا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ ہمیں بلائے، حسن خاتمہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنی. نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرماتے ہیں، اور گناہوں کی نحوست سے بہت ہی مرتبہ آدمی حسن خاتمے سے محروم ہو جاتا ہے. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اگر حسن خاتمہ چاہتے ہو، نیکیاں زیادہ نہ کر سکو تو نہ کرو، مگر گناہوں کا بوجھ نہ لو سر پر. گناہوں کا بوجھ سر پر نہ لو. گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی جو ہے ایمان کی موت سے محروم ہے. جو بندے چلے گئے ایمان کے ساتھ انہیں خیر نصیب ہو گئی. ہم گھر والوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے. صبر کریں گے انشاءاللہ العزیز تو اس کا بہت بڑا نفع ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب جو ہے بدلہ عطا فرمائے. بے حساب، معمولی بدلہ ہے، بہت بڑا بدلہ ہے. بلکہ یہ بھی آیا تفسیر میں کہ جب بندوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا یہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. جنت کے جو نگران ہوں گے وہ کہیں گے کہ جنت میں داخلے کے لیے پرچہ لائیے، بتائیے. دوسری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بندے صبر کرنے والے تھے، انہیں بے حساب بدلہ دیا جا رہا ہے. بندوں کو اور بندیوں کو بے حساب اجر ملے گا. معمولی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ سب کچھ صبر کرنے ہی سے ملے گا. آنکھوں سے اگر آنسو بہہ رہے ہیں، دل اگر رو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے،
تو یہ تو انسانی خاصہ ہے، انسان کی خاصیت ہے، اگر نہ روئے تو انسان نہیں، نہ آنسو نکلے تو انسان نہیں، مگر شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے، شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمت باندھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمت باندھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ بڑا صدمہ جو ہے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر جماعت تھے ہمارے مہاراشٹر کے، فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ صدمہ انتقال پر بیوی ہی کو ہوتا ہے، میاں کے انتقال پر سب سے زیادہ صدمہ اولاد کو ضرور ہوتا ہے، مگر سب سے بڑا صدمہ سب گھر والوں میں بیوی ہی کو ہوتا ہے۔ اور حضرت ایک مثال دیتے تھے، کیوں نہ ہو، اس لیے بہت دفعہ خاوند جو ہے بیوی کے لیے کوئی کپڑے لائے، انہوں نے کہا یہ ہم کو پسند نہیں، پھر دوسرے لایا، کہا یہ بھی ہم کو پسند نہیں، تو تیسرے لایا، یہ بھی پسند نہیں، تو کہا چلو رکشہ میں بیٹھ جاؤ، موٹر میں بیٹھ جاؤ، اب تمہاری پسند سے میں تم کو دلاؤں گا۔ جناب یہ کپڑے کہاں سے لائے؟ آپ کے قریب اورنگ آباد کی بات آ جائے، کیا اورنگ آباد سے لائے تھے؟ کیا اورنگ آباد میں اچھے نہیں مل رہے؟ ہاں تو چلو اب بمبئی چلے جاتے، اور تمہاری پسند سے میں تم کو کپڑے دلاتا ہوں۔ یہ میاں ہی کر سکتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت کی بات سنا رہا ہوں، اجتماع میں فرماتے تھے کہ یہ شوہر ہی کر سکتا ہے، ناز برداری جس کو کہتے ہیں، ناز برداری کون کر سکتا ہے؟ شوہر کر سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بیوی ناز برداری کرتی ہے، اور وہ رازدار ہوتی ہے اپنے میاں کی، اس لیے بیوی کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، میاں کو بھی صدمہ ہوتا ہے بیوی کے چلے جانے پر۔ حضرت حبیب الامت مولانا صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ گزر گئی، حضرت کو بہت صدمہ ہوا، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ میرا راز اب فاش ہو جائے، لیکن بہت دفعہ کھانا لا کر وہ دیتی تھی، کھا لی تھی، اور اتنے میں کوئی مہمان کی خبر آتی تھی کہ مدرسے میں مہمان آ گئے، فلاں جگہ سے آ گئے، تو ہم وہ کھانا اٹھا کر کہتے تھے لے جائیے ہم کو کھلا دیجیے، آج پھر ہم روزہ رکھ لیتے۔ تو ہماری بیوی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ اب ہم کر پائیں گے کہ گھر والوں کے سامنے یہ بات، ہمارا تو راز فاش ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ واقعتاً ایک بہت بڑا رشتہ ہے، بابرکت رشتہ ہے، رازدارانہ رشتہ ہے، جی ناز برداری کا رشتہ ہے۔ اس لیے مصیبت بہت بڑی پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ صبر کریں گے انشاءاللہ العزیز اتنا ہی بڑا ثواب ملتے رہے گا۔ ہر ایک کو درجہ بدرجہ ثواب ہے، جتنی زیادہ عبادت کرنے میں مشقت بندہ برداشت کرے گا اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، جتنی مشقت برداشت کرے گا عبادت کرتے ہو۔ حج کی عبادت میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اسی لیے حج کے متعلق جو نیت ہے اس میں یہ ہے اے اللہ ہمارے حج اور عمرے کو قبول فرما اور آسان فرما، دوسری عبادتوں میں تو نہیں ہے نا، حج اور عمرہ کے متعلق ہی ہے کہ اللہ ہمارے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، لمبا سفر ہے، پیسے بھی خرچے ہو رہے ہیں، خاندان والوں کو بھی انسان چھوڑ رہا ہے، تو اس پر ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ حج کرتے ہی اللہ تعالیٰ فوراً گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، فوراً معصوم کر دیتے ہیں۔ حج ہوا اور ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا، اس طرح اللہ معصوم کر دیتے ہیں، تو عبادت پر بھی ثواب مشقت کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ صبر کرنے کے وقت بھی جتنی زیادہ مشقت، جتنی زیادہ الجھن، جتنی زیادہ پریشانی ہوگی اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ہمت باندھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ہمت باندھنے کی ضرورت ہے۔ والد سرپرست ہوتے ہیں، والد کیا ہوتے ہیں؟ جی نیک والد ہو، اچھے ہو، جو بچوں کی تربیت کرنے والے ہوں، بچوں سے محبت کرنے والے ہوں، تو وہ سرپرست ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ابھی بھی ہے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب ہم کو ڈانٹتے بہت، ہم تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں دکان پر پہنچنے میں، اس میں بہت آگے پیچھے ہو، تو ہمارے والد صاحب ہم کو بہت ڈانٹتے ہیں۔ وہ ہم سے شکایت کرنے لگے، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ ابھی آپ کے لیے نعمت ہے، ابھی آپ سنبھل جاؤ گے والد صاحب کی وجہ سے، جی اگر دکان پر جانا ہے 8 بجے تو 11 بجے تک سوتے رہو گے، نہیں سو سکتے، آپ کو ایک عادت اچھی ہو جائے گی، جب وہ چلے جائیں گے تب قدر معلوم۔ ان کے جانے کے بعد کہا یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے صحیح، ہم تو بھول بھی گئے، بہت دن ہو گئے تھے، بہت سال ہو گئے تھے، آپ نے جو بات کہی صحیح، اب میں آوارہ ہو گیا، اب میں کیا ہو گیا، کون پوچھنے والا ہے کہ وقت پر جا رہے یا نہیں، جی دکان بھی اتنی آگے پیچھے ہو گئی کہ اس کو بیچنا پڑ رہا ہے، دکان کو بیچنا بھی پڑ رہا، دکان بھی اتنی آگے پیچھے ہو گئی، بیچنا پڑ رہا، بک بھی گئی۔ والد صاحب تھے تو بالکل کہتے تھے 9 بجے جانا، 9 بجے جانا ہے، رات کو 2 بجے سوئے تو بھی جانا ہے، سرپرستی ہوتی ہے۔ یہ اولاد کے ساتھ محبت کی بات ہے۔ اگرچہ جوانوں کو، بچوں کو بہت سی دفعہ والد جب اصلاح کرتے ہیں تو یہ بات کڑوی معلوم ہوتی ہے،
مگر والدہ بھی بچوں کی اصلاح کرتی ہے، مگر بہت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اس گھر کے بچے لٹ جاتے ہیں تربیت کے معاملے میں جہاں دونوں طرف سے سختی ہوتی ہے۔ باپ کی طرف سے اگر سختی ہو رہی ہو تو ماں کی طرف سے نرمی ہونی چاہیے۔ بچہ رو رہا ہو تو آنسو پوچھ کر بچے کو اپنا لے، اور اگر کہیں ماں کی طرف سے سختی ہو رہی ہو تو وہاں جو ہے باپ کو نرمی بتانا چاہیے۔ اگر دونوں طرف سے سختی ہوگی تو بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، بچے اجڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزاج دیا عام طور سے کہ باپ کی طبیعت میں سختی اور ماں کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے عام طور سے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ الٹا ہوتا ہے معاملہ۔ اگر ماں میں سختی ہوتی ہے کبھی تو باپ نرمی اختیار کرتا ہے اور بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ اور کسی جگہ پر بد نصیبی ہوتی ہے، دونوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، بچے محروم ہو جاتے ہیں، نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ ماؤں نے بھی بچوں کی سرپرستی کے لیے اپنے جی کو جلایا ہوتا ہے، نکلنے والے آنسو کو روکا ہوتا ہے کہ بچے پر اثر نہ پڑے۔ اس لیے بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ والدین کی قدر کرے۔ والد صاحب اگر چلے گئے ایصال ثواب کریں، اور والدہ جو رہ گئی ہے ان کی ہمیں بھی ناز برداری کرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے قدم قدم پر۔ جی انشاءاللہ العزیز اس کا اجر عظیم ملے گا، بڑا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے سبھی کو، خاندان والوں کو، سبھی کو صبر کرنے کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ دیہاتی صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، اللہ مغفرت فرما دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، مگر تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ چھوڑ کر گئے۔ اگر تم صبر کر لو گے، اللہ سے شکایت شکوہ نہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے تمہیں نوازیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی عام رحمتوں سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو بندے ہدایت پانے والے ہیں اس میں تمہیں شامل کر دیں گے۔ اس لیے یہی بات کہی جائے گی، تسلی کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے گھرانے والوں کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور بار بار یاد کر کے ایصال ثواب کرنے کی توفیق فرمائے۔ محسن صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلی دفعہ ہی کہا انہوں نے ہمارے متعلق کہ آئندہ آئیں گے تو ان سے مستقل الگ سے ملاقات کرا دینا۔ ابھی بھی کہا پچھلی جمعہ کو یہ حضرات آئے تھے ہم سے ملنے، تو یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ میں تو کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، یہ بتا دے رہا ہوں میرے کتنے گناہ ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے، مگر حسن ظن اس کو کہتے ہیں۔ کسی بندے سے کسی بندے کا حسن ظن رکھنا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ارشاد حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھی ہی امید رکھو، بھلی امید رکھو، حسن ظن رکھو۔ اللہ ہم سب، اور حسن ظن کے لیے کیا ہے، ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں مولانا قمر الزمان صاحب، اچھے خیال کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، ہاں بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ برا آدمی ہے، کوئی دلیل تو ہو ہمارے پاس، کیا گناہ کر لیا، کیا برا ہے۔ بزرگوں کے اندر کیسا حسن ظن رہتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید اپنے شیخ سے کہنے لگے حضرت فلاں بزرگ ہے وہ سیما سنتے، نعت سنتے، زیادہ نعت نہیں سننا چاہیے، اللہ اللہ میں زیادہ وقت لگانا چاہیے، زیادہ دوسری چیز میں مشغول ہونا یہ ذکر اللہ سے غافل ہونا ہے۔ مثال کے طور پر شکایت کے طور پر کہا دیکھو شیخ کا حسن ظن، فرمایا میاں تم ان کی مجھ سے شکایت کر رہے ہو، اگر کان کے مریض ہے تو میں آنکھ کا مریض ہوں، اصلاح ہو گئی فوراً۔ وہ اگر کان کے مریض ہے میں آنکھ کا مریض ہوں، اصلاح ہو گئی۔ مومنین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حسن خاتمہ کی نشانی یہ ہے بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، میری مغفرت کر دے گا، مجھے جنت میں بھیج دے گا، مجھے نیک بندوں میں شامل۔ حسن ظن اللہ کے ساتھ حسن ظن ایمان پر موت آنے کا سبب ہے، دلیل ہے، ایک نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے بھی حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا نصیب فرمائے۔ تین مرتبہ سب کو درود شریف پڑھنا، قل اللہ شریف پڑھنا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا مغفرت تین مرتبہ پڑھنا۔ اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے بچائیے۔ یا اللہ اصلی گھر ہم سب کا وہی ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تیاری کرنا نصیب فرمائیے، نیکیاں کرنا نصیب فرمائیے، گناہوں سے بچنا نصیب فرمائیے۔ جب ہمارا وقت آئے یا اللہ ہم تمام کو حسن خاتمہ کی سعادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ بری موت سے، حوادثات کی موت سے، پریشانیوں کی موت سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس گھرانے پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرمائے، تمام رحمتوں کو نازل فرمائے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، صبر عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، بار بار یاد کر کے مرحوم کو اصال ثواب کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ یا اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام و جگہ عطا فرمائیے، جو ہم نے پڑھا اسے قبول فرمائیے، اس کا ثواب ان کی روح کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہم سب کی نیک مرادوں کو اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیے۔ اس شہر پر خاص اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے، ہر مومن کو اپنی ذات سے وابستگی عطا فرمائیے، تمام کو ایمان پر استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اسلام کو سربلندی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اسلام تو سربلند ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے یا اللہ ہمیں کچھ سے کچھ نظر آتا ہے۔ یا اللہ ہم تمام کو اسلام کی سربلندی دکھائیے، اسلام کی سربلندی کا یقین ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ باطل طاقتوں کو طاقت فرمائیے۔ یا اللہ حق کی طاقت کو غلبہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیے۔ ہماری دعا کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔